بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حرم اللہ الشرک اخلاصا لربوبیتہ، اس کے بعد آپ فرماتی ہیں فاتقوا اللہ حق تقاتہ۔ توحید کے سلسلے سے جو ایک اہم مقام ہے اور ایک اہم منزل ہے کہ جہاں پر انسان کے وجود کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے، وہ منزل یہ ہے کہ انسان کی توحید خالص ہو، اور اس میں جب انسان خدا کی کبریائی کا جب اعلان کر رہا ہے تو ہر اعتبار سے خدا کو اپنا خالق اور رب مانے، اور کسی بھی عنوان سے، کسی بھی انداز سے کسی اور کی بالادستی کو، کسی اور کی ولایت اور حکومت کو انسان تسلیم نہ کرے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق کے ایک مرحلے پر اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ حرم اللہ الشرک اخلاصا لربوبیتہ، کہ پروردگار نے اپنی ربوبیت کے خالص ہونے کے لیے خلوص کے ساتھ، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی شرک کے، پروردگار نے اپنی ربوبیت کے اقرار کے لیے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر آپ آواز دیتی ہیں، یعنی قرآن کی اس آیت کو آپ نے پیش کیا ہے کہ جہاں پر قرآن کا حکم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس چیز کو بیان کیا، اور ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم اس حالت میں اس دنیا سے گزر جاؤ کہ تم تسلیم نہ ہو پروردگار کی بارگاہ میں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو۔ یعنی اگر موت آئے تو اسلام پر آئے، موت آئے تو اس حیثیت سے آئے کہ تم تسلیم بارگاہ حق ہو، اور تسلیم بارگاہ حق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم شرک سے اپنے وجود کو خالی کرو، اور پروردگار نے اسی لیے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں فاتقوا اللہ حق تقاتہ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر ایک جو قابل غور نقطہ ہے اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کن لوگوں کے درمیان میں بھی بیان کر رہی ہیں۔ یہ خطبہ فدق بیان کیا جا رہا ہے، یہ دربار میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے درمیان میں بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے آپ کے فدق کو غصب کیا ہے، آپ کی ملکیت کو غصب کیا ہے، اور بی بی ان کے سامنے تقوی الہی کی بات کر رہی ہیں، ان کے سامنے شرک کے حرام ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ اگر انسان اس پر غور کرے تو متوجہ ہوگا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا چاہتی کیا تھیں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یہ چاہتی تھیں کہ لوگوں کو متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ ایک بڑی رکاوٹ جو ولایت کی راہ میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر مزاج ظلم پیدا ہو جائے۔ یہ ولایت کی راہ میں بڑی ایک رکاوٹ ہے، ایک بڑا مانع ہے، اس کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بی بی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جہاں دل میں شرک ہوگا، جہاں دل میں حقیقی توحید نہیں ہوگی، وہاں پر یہ رکاوٹ خود بخود آئے گی، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو شرک و الحاد سے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہوگا، واقعی طور پر رب کی کبریائی کا اعلان کرنا ہوگا، اور توحید کو اپنے وجود کے اندر خالص کرنا ہوگا۔ کیسے خالص کیا جائے گا توحید کو، اس کا راستہ بی بی نے بیان کیا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی واقعی طور پر جیسا ایک ڈرنے کا حق ہے، اس طرح سے انسان اگر خدا سے ڈرے گا تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی موحد ہو، تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل سے شرک کی زنگ اور آلودگی کو پاک کرے، اسی وقت ایسا ہو سکتا ہے۔ اور بی بی در حقیقت اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ یہ جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ناروا سلوک کیا ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر اس کی تہ میں تم جا کے دیکھو گے تو تمہیں ملے گا کہ ان کے وجود کے اندر تقوی نہیں تھا۔ اگر ان کے وجود کے اندر تقوی ہوتا تو یہ پیغمبر نے جو اعلان کیا تھا اسے اتنی جلدی فراموش نہ کرتے۔ پیغمبر کے علی کی ولایت کے سلسلے سے کیے گئے اعلان کو فراموش کر دینا یہ بتاتا ہے کہ ان کے وجود کے اندر تقوی کا فقدان تھا، جس کے سبب ان کی توحید خالص نہیں تھی، اور یہ توحید کا خالص نہ ہونا راہ ولایت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، جس کا سدباب کرنے کے لیے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے جہاں بہت ساری اپنی سیرت میں نمونوں کو پیش کیا ہے، وہیں ایک نمونہ خطبہ فدق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔